آئیے آج کعب بن اشرف دشمن رسول خدا کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کی موت کیسے ہوئی۔ کعب بن اشرف یہودیوں میں یہ وہ شخص تھا جسے اسلام اور اہل اسلام سے سخت عداوت اور جلن تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کی کھلا مکھلا دعوت دیتا پھرتا تھا۔ اس کی ماں قبیلہ بنو نذیر سے تھی۔ یہ بڑا مالدار اور سرمایہ دار تھا۔ عرب میں اس کے حسن و جمال کا شہرہ تھا۔ یہ ایک معروف شاعر بھی تھا۔ اس کا قلعہ مدینے کے جنوب میں بنو نذیر کی آبادی کے پیچھے واقع تھا۔ اسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کے قتل کی پہلی خبر ملی تو بے ساختہ بول اٹھا، کیا واقعتاً ایسا ہوا ہے؟ یہ عرب کے اشراف اور لوگوں کے بادشاہ تھے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مار لیا ہے تو زمین کا پیٹ ان کی پشت سے بہتر ہے، یعنی قبر۔ اور جب اسے یقینی طور پر اس خبر کا علم ہو گیا تو اللہ کا یہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی ہجوم اور دشمنان اسلام کی مدح سرائی پر اتر آیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے لگا۔ اس سے بھی اس کے جذبات آسودہ نہ ہوئے تو سوار ہو کر قریش کے پاس پہنچا اور مطلب بن ابی وداع کا مہمان ہوا۔ پھر مشرکین کی غیرت بھڑکانے، ان کی آتش انتقام تیز کرنے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف آمادہ جنگ کرنے کے لیے اشعار کہہ کہہ کر ان سرداران قریش کا نوحہ و ماتم شروع کر دیا، جنہیں میدان بدر میں قتل کیے جانے کے بعد کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ مکہ میں اس کی موجودگی کے دوران ابو سفیان اور مشرکین نے اسے دریافت کیا کہ ہمارا دین تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا، اور دونوں میں سے کون سا فریق زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ کعب بن اشرف نے کہا، تم لوگ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ اور افضل ہو۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی، سورہ نساء کی آیت نمبر 51۔ ترجمہ: تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے اور وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہیں۔ کعب بن اشرف یہ سب کچھ کر کے مدینہ واپس آیا تو یہاں آ کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عورتوں کے بارے میں واہیات اشعار کہنے شروع کیے اور اپنی زبان درازی اور بدگوئی کے ذریعے سخت اذیت پہنچائی۔ یہی حالات تھے جن سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو کعب بن اشرف سے نمٹے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی ہے۔ اس کے جواب میں محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر، ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہم نے، جن کا نام سلسکان بن سلامہ تھا اور جو کعب کے رضائی بھائی تھے، حارث بن اوس اور ابو عبس بن جبر نے اپنی خدمات پیش کیں۔ اس مختصر سی کمپنی کے کمانڈر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کعب بن اشرف کے قتل کے بارے میں روایات کا حاصل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کعب بن اشرف سے کون نمٹے گا کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی ہے، تو محمد بن مسلمہ نے اٹھ کر عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے عرض کیا، تو آپ مجھے کچھ کہنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہہ سکتے ہو۔ اس کے بعد محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب بن اشرف کے پاس تشریف لے گئے اور بولے، اس شخص نے اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا، ہم سے صدقہ طلب کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشقت میں ڈال رکھا ہے۔ کعب نے کہا، واللہ ابھی تم لوگ اور بھی اکتا جاؤ گے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،
اب جب کہ ہم اس کے پیروکار بن ہی چکے ہیں تو مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا ساتھ جوڑ دیں جب تک کہ یہ نہ دیکھ لیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اچھا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں 1 وسق یا 2 وسق غلہ دے دیں۔ کعب نے کہا، میرے پاس کچھ رہن رکھو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کون سی چیز پسند کریں گے؟ کعب نے کہا، اپنی عورتوں کو میرے پاس رہن رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھلا ہم اپنی عورتیں آپ کے پاس کیسے رہن رکھ دیں جبکہ آپ عرب کے سب سے خوبصورت انسان ہیں؟ اس نے کہا، تو پھر اپنے بیٹوں کو ہی رہن رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم اپنے بیٹوں کو کیسے رہن رکھ دیں؟ اگر ایسا ہو گیا تو انہیں گالی دی جائے گی کہ یہ 1 وسق یا 2 وسق کے بدلے رہن رکھے گئے۔ یہ ہمارے لیے آر کی بات ہے۔ البتہ ہم آپ کے پاس ہتھیار رہن رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں میں طے ہو گیا کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھیار لے کر اس کے پاس آئیں گے۔ ادھر ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کا اقدام کیا، یعنی کعب بن اشرف کے پاس آئے، کچھ دیر ادھر ادھر کے اشعار سنتے سناتے رہے، پھر بولے، بھائی ابن اشرف، میں ایک ضرورت سے آیا ہوں، اسے ذکر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اسے آپ ذرا صیغہ راز ہی میں رکھیں گے۔ کعب بن اشرف نے کہا، ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی اس شخص، اشارہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا، اس کی آمد نے تو ہمارے لیے آزمائش بنا دی ہے۔ سارا عرب ہمارا دشمن ہو گیا ہے، سب نے ہمارے خلاف اتحاد کر لیا ہے، ہماری راہیں بند ہو گئی ہیں، اہل و عیال برباد ہو رہے ہیں، جانوں پر بن آئی ہے، ہم اور ہمارے بال بچے مشقتوں سے چور چور ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بھی کچھ اسی ڈھنگ کی گفتگو کی جیسے محمد بن مسلمہ نے کی تھی۔ دوران گفتگو ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا کہ میرے کچھ رفقا ہیں جن کے خیالات بھی بالکل میرے جیسے ہیں، میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں اور آپ ان کے ہاتھ کچھ بیچیں اور ان پر احسان کریں۔ محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اپنی گفتگو کے ذریعے اپنے مقصد میں کامیاب رہے، کیونکہ اس گفتگو کے بعد ہتھیار اور رفقا سمیت ان دونوں کی آمد پر کعب بن اشرف چونک نہیں سکتا تھا۔ اس ابتدائی مرحلے کو مکمل کر لینے کے بعد 14 ربیع الاول 3 ہجری کی چاندنی رات تھی۔ یہ مختصر سا دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقیع غرقد تک ان کا ساتھ آئے اور پھر فرمایا، اللہ کا نام لے کر جاؤ، اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پلٹ آئے اور نماز و مناجات میں مشغول ہو گئے۔ ادھر یہ دستہ کعب بن اشرف کے قلعے کے دامن میں پہنچا تو اسے ابو نائلہ نے قدرے زور سے آواز دی۔ آواز سن کر وہ ان کے پاس آنے کے لیے اٹھا تو اس کی بیوی نے، جو ابھی نئی نویلی دلہن تھی، اس نے کہا، اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے گویا خون ٹپک رہا ہے۔ کعب بن اشرف نے کہا، یہ تو میرا بھائی محمد بن مسلمہ اور میرا دودھ کا ساتھی ابو نائلہ ہے۔ کریم آدمی کو اگر نیزے کی مار کی طرف بلایا جائے تو اس پکار پر بھی وہ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ باہر آ گیا، خوشبو میں بسا ہوا تھا اور سر سے خوشبو کی لہریں پھوٹ رہی تھیں۔ ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہہ رکھا تھا، جب وہ آئے گا تو میں اس کے سر کے بال پکڑ کر سونگھوں گا، جب تم دیکھنا کہ میں نے اس کا سر پکڑ کر اسے قابو میں کر لیا ہے تو اس پر پل پڑنا اور اسے مار ڈالنا۔ چنانچہ جب کعب بن اشرف آیا تو کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں، پھر ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابن اشرف، کیوں نہ شاب عجوز تک چلیں، ذرا آج رات باتیں کی جائیں۔ اس نے کہا، اگر تم چاہتے ہو تو چلتے ہیں۔ اس پر سب لوگ چل پڑے۔ اسی طرح رستے میں ابو نائلہ نے کہا، آج جیسی عمدہ خوشبو آپ نے لگائی ہے میں نے کبھی نہیں سونگھی۔ یہ سن کر کعب کا سینہ فخر سے تن گیا،
کہنے لگا میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوشبو والی عورت ہے۔ ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اجازت ہو تو ذرا آپ کا سر سونگھ لوں؟ وہ بولا ہاں ہاں۔ ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر میں اپنا ہاتھ ڈالا، پھر خود بھی سونگھا اور ساتھیوں کو بھی سونگھایا۔ کچھ اور چلے تو ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی ایک بار اور۔ کعب نے کہا ہاں ہاں۔ ابو نائلہ نے پھر ویسے ہی کیا یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ اور چلے تو ابو نائلہ نے پھر کہا بھائی ایک بار اور۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کی بار ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر میں ہاتھ ڈال کر ذرا اچھی طرح پکڑ لیا تو بولے لے لو اللہ کے اس دشمن کو۔ اتنے میں اس پر کئی تلواریں پڑی لیکن کچھ کام نہ دے سکی۔ یہ دیکھ کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھٹ اپنی کدال لی اور اس کے پیڑوں پر لگا کر چڑھ بیٹھے۔ کدال آر پار ہو گئی اور اللہ کا یہ دشمن وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حملے کے دوران اس نے اتنی زبردست چیخ لگائی کہ گرد و پیش میں ہلچل مچ گئی تھی اور کوئی ایسا قلعہ باقی نہ بچا جس پر آگ روشن نہ کی گئی ہو۔ کارروائی کے دوران حضرت حارث بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض ساتھیوں کی تلوار کی نوک لگ گئی تھی جس سے وہ زخمی ہو گئے تھے اور ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ چنانچہ واپسی میں جب یہ دستہ قرۂ عریض پہنچا تو دیکھا کہ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ نہیں ہیں، اس لیے سب لوگ وہیں پر رک گئے۔ تھوڑی دیر بعد حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے نشانات قدم دیکھتے ہوئے آ پہنچے۔ وہاں سے لوگوں نے انہیں اٹھا لیا اور بقیع غرقد پہنچ کر اس زور کا نعرہ لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سنائی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ ان لوگوں نے اسے مار دیا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ اکبر کہا۔ پھر جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ چہرے کامیاب ہیں۔ ان لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے ساتھ ہی اس طاغوت کا سر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل پر اللہ کی حمد و ثنا کی اور حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم پر لعاب دہن لگایا جس سے وہ شفا یاب ہو گئے اور آئندہ کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس واقعے کا حوالہ ہم نے لیا ہے سیرت ابن ہشام، صحیح بخاری، سنن ابی داؤد اور زاد المعاد سے۔